اللہ 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 اللہ۔ آپ کی برکت سے ایک بات یاد آ گئی تو ایک بات بتاؤ، بنو اسرائیل میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی جن کا نام حضرت عمران، ساتھ میں بولو گے کیا نام؟ عمران۔ اور ان کی بیوی کا نام حنہ، بولو ان کی بیوی کا نام۔ اب حضرت عمران جو تھے نا، عمران یہ بیت المقدس جس کو ہم کہتے ہیں، بیت المقدس فلسطین میں اس کے امام تھے۔ یہ بنو اسرائیل کے نام بولو کیا؟ حضرت عمران۔ ان کی بیوی کا نام حنہ۔ یہ دونوں میاں بیوی، لیکن جو شوہر تھے نا حضرت عمران، یہ بیت المقدس کے امام کہو، خطیب کہو، مقرر کہو، وہ زمانے کے بہت اچھا بیان کرنے والے، وہ زمانے کے بیت المقدس کے امام، وہ زمانے کے بہت اچھے ترجمان۔ نام کیا؟ حضرت عمران۔ اچھا، ان کی بیوی کا واقعہ چونکہ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہے نا، اس لیے میں سنانا چاہتا ہوں۔ ان کی بیوی کا نام میں نے کیا بتایا؟ حنہ۔ بولو کیا نام بتایا؟ حنہ۔ وہ حنہ ہے نا، حنہ وہ بوڑھی ہو گئی، عمران بوڑھے ہو گئے۔ بولو عمران بوڑھے اور یہ بوڑھی، اور ان کے یہاں اولاد، بولو ان کے اولاد نہیں۔ وہ تو کیا ہوا معلوم؟ حنہ کچھ گھر کے باہر گئی، حنہ یعنی بیوی گھر کے باہر گئی تو گھر کے باہر ایک چڑیا کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ چڑیا، سپیرو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چڑیا کو دیکھا، وہ چڑیا اڑ کے جاتی ہے، دانہ لاتی ہے اور دانہ کچھ گھونسلے میں ڈالتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر کہیں سے دانہ لاتی ہے، پھر اپنے گھونسلے میں ڈالتی ہے، پھر وہ چڑیا کہیں جاتی ہے، دانہ لے کے اپنے گھونسلے میں ڈالتی ہے۔ تو حنہ نے دیکھا یہ چھوٹی سی چڑیا، اتنی سی چڑیا اڑ کے جاتی ہے، کچھ لے کے آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر کچھ لے کے آتی ہے، پھر جاتی کچھ لے کے آتی۔ تو حنہ قریب گئی، اور قریب گئی تو گھونسلے کو دیکھا تو گھونسلے میں چڑیا کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے، بھائی چڑیا خود چھوٹی اور اس کے چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں۔ تو حنہ نے اس وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہ یہ چھوٹی سی مخلوق کو تو اولاد دیتا ہے اور ہم انسانوں کو تو اولاد نہیں دیتا۔ اللہ یہ چھوٹی سی مخلوق، بولو کون؟ چڑیا، اللہ اس کو تو نے اولاد دی اور یہ چھوٹے بچے تو نے دیے۔ اللہ یہ میرے شوہر عمران، یہ تو بیت المقدس کے امام ہے، وہاں کے خطیب ہے، وہاں کے ترجمان ہے، اور بوڑھے ہو گئے اور میں حنہ بوڑھی ہو گئی۔ اللہ تو چڑیا کے یہاں اولاد دیتا ہے، ہمارے یہاں اولاد نہیں دیتا۔ تو معلوم کیا کیا؟ حنہ نے اسی وقت دونوں ہاتھ اٹھائے۔ دینے والا کون؟ نہیں بولو نا، دینے والا کون؟ اللہ، لیکن وہ اپنی طاقت اور اپنی قدرت سے دے گا۔ یہ اسی وقت حنہ نے کیا دعا مانگی؟ اللہ میرے کو بھی دے دینا، اللہ تو نے چڑیا کو، چھوٹی سی مخلوق کو اللہ تو نے اولاد دیے، اللہ میرے۔ لیکن حنہ نے کیا کہا معلوم؟ اللہ میرے کو لڑکا چاہیے، لڑکا۔ کیا چاہیے؟ ایسا آج کل ہماری بھی بہت ساری ماں بہنیں ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے تو ایک ہی فکر ہوتی ہے، کیا ہوئے؟ لڑکا ہوئے، لڑکا ہوئے، لڑکا ہوئے۔ تو حنہ نے بھی کہا اللہ میرے کو چاہیے، ہاں میں بھی پریگننٹ ہوں اور میں بھی حمل والی ہوں، لیکن میرے کو کیا چاہیے؟ لڑکا۔ اچھا، لڑکے کی نیت بہت پیاری ہے، لڑکا کیوں چاہیے؟ کہا اللہ لڑکا اس لیے چاہیے کہ میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں۔ یہ بیت المقدس میں جتنے کام کرنے والے ہیں نا، تو میرا لڑکا بھی کام کرے گا، یہاں کا جھاڑو مارنا، یہاں کا پوتا مارنا، یہاں کی صفائی کرنا، اور میرے شوہر تو ویسے بھی یہاں کے امام اور خطیب ہیں، تو میرا لڑکا بھی پوری زندگی کے لیے میں وقف کر دوں گی بیت المقدس کے لیے۔ میرے دوستو، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، حالانکہ عمران بوڑھے، بولو عمران بوڑھے، حنہ بوڑھی، مگر اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ صحیح میں پریگننٹ ہو گئی، حضرت حنہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب جب پریگننٹ ہو گئی تو اور پورا ارادہ کہ میرے کو لڑکا ہوگا، اور لڑکا ہوگا تو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس کے لیے میں پورا ان کو خادم بنا کر رکھوں گی، وہ پوری زندگی بیت المقدس کی خدمت کریں گے۔ دیکھو یہاں حنہ پریگننٹ ہوئی، بولو یہاں حنہ پریگننٹ ہوئی، اسی زمانے میں حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ بولو حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ پریگننٹ ہے، بولو یہ پریگننٹ ہے۔ اس واقعے کو بھی قرآن نے بتایا، بولو اس واقعے کو کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا۔ یہ کیا مانگ رہی ہے؟ پھر بولو کیا مانگ رہی ہے؟ لڑکا مانگ رہی ہے۔ اور لڑکا کیوں مانگ رہی ہے؟ تاکہ بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں، زندگی بھر وہ خدمت کرے۔ اللہ نے فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب
نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. حضرت حنا یعنی حضرت عمران کی بیوی کہتی ہے اے اللہ اگر تو چڑیا کو اولاد دے دے گا، اللہ میرا شوہر بھلے بڑا ہو گیا عمران، میں بھلی بڑی ہو گئی حنا، لیکن اللہ تو مجھے بھی اولاد دے دے، لیکن اللہ لڑکا دینا تاکہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا. لیکن جاننے والا کون؟ یہ پریگننٹ ہو رہی اور شوہر کا انتقال. اور معلوم کیا ہوا؟ 9 مہینے کے بعد جب ڈیلیوری ہوئی تو لڑکا نہیں آیا، لڑکی آئی. کون آیا؟ مانگا کیا تھا؟ نہیں ساتھ میں بولو، مانگا کیا تھا؟ کیونکہ لڑکا ہونا لڑکی ہونا یہ بولو بولو یہ کس کی شان ہے؟ اللہ خود. آپ 25ویں پارے میں جاؤ، اللہ فرماتے میری مرضی، کسی کو چاہوں تو لڑکیوں پہ لڑکیاں دوں. بھائی پہلی بھی لڑکی، دوسری بھی لڑکی، تیسری بھی لڑکی، چوتھی بھی. وہ کہتا ہے اللہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میری مرضی، کسی کو چاہوں تو لڑکوں پہ لڑکے دوں. پہلا بھی لڑکا، دوسرا بھی لڑکا، تیسرا بھی. اور اللہ کہتے ہیں کسی کو چاہوں تو دونوں دے دوں. آپ نے دیکھا ہوگا بھائی بہن ہے، لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی. اور اللہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ کسی کو چاہوں تو کچھ بھی نہ دوں، وہ چاہے کتنی مرتبہ شادی کرے لیکن مجھے نہیں دینا تو میں نہیں دوں گا، مجھے کوئی روکنے والا نہیں. اور اللہ کہتے ہیں جس کو نہیں دیتا اس میں بھی میری حکمت ہے، اور جس کو دیتا ہوں اس میں بھی میری حکمت ہے. بولو سبحان اللہ. یہ 25ویں پارے میں اللہ نے فرمایا یَغَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَغَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر. پورا مجمع بولے گا اللہ فرماتے جس کو چاہا لڑکیاں پہ لڑکیاں، جس کو چاہا لڑکوں پہ، اور جس کو چاہا تو دونوں لڑکے بھی اور جس کو چاہا تو کچھ نہیں دیا. میں جاننے والا ہوں کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا. بولو سبحان اللہ. تو یہاں حضرت حنا نے بہت دعا مانگی اور نیت بھی کتنی اچھی، اللہ لڑکا دے گا، بیت المقدس کے لئے وقف کر دوں گی، پوری زندگی میرا لڑکا وہاں کام کرے گا، لیکن اللہ لڑکا چاہیے. لیکن پورا مجمع بولے لڑکا ہوا؟ بولو لڑکا ہوا؟ نہیں ہوا، لڑکی ہوئی. تو حضرت حنا ایک تو شوہر کا انتقال ہو گیا اور پیدا لڑکے کی جگہ کون ہو گئی؟ تو معلوم حضرت حنا یہ لڑکی جب پیدا ہوئی نا، لیکن اتنا روئی کہ اللہ میں نے تو لڑکا مانگا تھا نا، میرا شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، اب تو بیت المقدس کے امام صاحب بھی نہیں رہے، میرے شوہر چلے گئے، میں تو بیوہ ہو گئی، اور یہ لڑکی تو یتیم. بولو یہ لڑکی تو یتیمہ ہے. لیکن اللہ میں نے تو لڑکا مانگا تھا، تو نے لڑکی کیوں دیا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی جو لڑکی میں نے دیا ہوں ہزاروں لڑکوں سے بہتر ہے. بولو سبحان اللہ. اور اللہ نے فرمایا نام تم مت رکھنا حنا، نام تم مت رکھنا، نام میں رکھوں گا. اور اس لڑکی کا نام میں نے مریم رکھ دیا ہے. بولو سبحان اللہ. کیا نام رکھ دیا؟ مریم. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لڑکا آتا تیری مرضی کے مطابق آتا، شیطان اس کی چھیڑ چھاڑ کرتا، میں نے اپنی مرضی کے مطابق لڑکی دیا، لڑکی ہزاروں لڑکوں سے بہتر ہے، اور میں نے نام مریم رکھا. اور مریم جہاں ہوگی وہاں شیطان قریب بھی نہیں آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہ سب باتیں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ ہم کو یقین ہو جائے مانگنے والا کچھ بھی مانگے گا لیکن دینے والا کون ہے؟ مانگا کیا؟ آئی کون؟ نام کیا؟ لیکن اللہ نے حضرت مریم کو کیسا بنایا، ارے کیسا بنایا. آپ کو معلوم ہے ان کی ماں کون؟ حنا. ارے بولو حنا. انہوں نے طے کر دیا لڑکا نہیں آیا لڑکی آئی، نام دینے والا تو کون؟ اللہ. شیطان سے دور کرنے والا کون؟ اللہ. بس تو ماں نے طے کر لیا کہ لڑکی کو میں بیت المقدس کے لئے وقف کروں گی. لیکن وہاں تو سارے لڑکے کام کر رہے، سارے مرد کام کر رہے، تو ان کی ماں نے
ایک کمرہ بنایا. بولو ایک کمرہ بنایا جس کمرے کا نام محراب. بولو کمرے کا نام محراب. کہا میری بیٹی یہاں پہ رہے گی. کون؟ مریم. اب تو حنا کا بھی انتقال ہو گیا. بولو ماں کا بھی انتقال ہو گیا. تو مریم کی تربیت کرنے والے ان کے خالو. اور خالو کون معلوم؟ حضرت زکریا علیہ السلام. بولو خالو کون؟ حضرت. آپ صرف کڑی کو کڑی سے جوڑتے جائے. خالو کون ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام. تو حضرت زکریا نے بیت المقدس میں، اب مریم ہے لڑکی ہے، ان کے لیے کمرہ بنایا بیت المقدس میں، اور کمرے کا نام کیا رکھا؟ محراب. اور یہ حضرت مریم بڑی ہو گئی. بولو ماشاءاللہ. اب بڑی ہو گئی نا تو حضرت مریم اسی کمرے میں اللہ اللہ. بولو اللہ 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 اللہ. اور حضرت زکریا کیا کرے؟ خالو تھے نا، خالو، وہ کہے ہاں میری بھانجی تو اس میں ذکر کیا کر، تو اللہ اللہ کر، تیرے کھانے پینے کا انتظام میں کرتا رہوں گا. ایک دن اچانک حضرت زکریا کو سفر میں جانا ہے. بولو کہاں جانا؟ تو حضرت مریم کے پاس آئے. کہا کہ اب یہ کمرے سے نکلنا ہوگا کیونکہ میں سفر میں جا رہا ہوں. اور وہ زمانے کا سفر کیسا ہوتا تھا کہ کچھ نہیں معلوم کہ جاؤں گا تو کب پہنچوں گا منزل پر، کب واپس آؤں گا، کب میرا کام ہوگا. 2 دن ہوں گے، 4 رات ہوگی، 8 راتیں ہوگی، 10 راتیں ہوگی. تیرے کھانے پینے کا معاملہ. اور یہ کمرہ تو، اور وہ جو کمرہ تھا نا جس کا نام میں نے کیا بتایا؟ محراب. اس میں ایک کھڑکی اور ایک دروازہ. کہا بیٹی مریم اس میں تو ایک دروازہ ایک کھڑکی ہے. ہر وقت تو میں جاتا ہوں، صبح جاتا ہوں، دوپہر آ جاتا ہوں، دوپہر جاتا ہوں، شام آتا ہوں، تمہارا کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں. لیکن ابھی میں لمبے سفر پر جا رہا ہوں. اور حضرت زکریا نے کہا جا نہیں رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ اس لیے مریم تم اپنے گھر جاؤ، گھر میں رہو، کھانا پکاؤ کھاؤ. حضرت مریم نے کہا نہیں میں ادھر ہی رہوں گی. کس میں؟ میں. تو کہا نہیں یہ بیت المقدس ہے، یہاں اکیلی کیا کرو گی؟ حضرت مریم نے کہا باہر سے تالا لگا دو. باہر سے؟ اللہ کی بندی باہر سے تالا لگا دوں گا. میں کب جاؤں گا؟ کیا کروں گا؟ کب آؤں گا؟ کتنے دن؟ کتنی راتیں؟ اندر. اور ایک کھڑکی ہے جہاں سے تھوڑی سی ہوا آتی ہے، روشن دانے جہاں سے ہوا آتی ہے، تو یہ یہاں تڑپ جائے گی. تو کیا کام معلوم ہے؟ آپ کا کام جانا ہے، سنبھالنا تو اللہ کا کام ہے. سبحان اللہ. نام دینے والا کون؟ مجھے نام کس نے دیا؟ اللہ. اللہ نے دیا ہے. معلوم ہے حضرت زکریا ہمت نہیں ہوئی. لیکن جب حضرت مریم نے بہت کہا نا، بولو باہر کیا لگا دیا؟ تالا لگا دیا. چابی لے کے چلے گئے. میرے پیاروں گئے تو گئے. دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئی، دن گزرتے گئے. اب جب حضرت زکریا واپس آئے تو ایسا دوڑتے دوڑتے آئے اور یقین کے ساتھ آئے کہ دروازہ کھولوں گا میری مریم نہیں ہوگی، میری مریم نہیں ہوگی. کیونکہ نہ کھانا ملا اتنے دنوں سے، نہ اتنی راتوں سے پانی ملا. ایک روشن دان ہے، اس سے ہوا آئی تو کتنا آئی، اور آدمی ہوا پر جیے گا تو کتنا جیے گا. وہ حضرت زکریا دوڑتے دوڑتے آئے، روتے روتے آئے، آ کر تالا کھولا اور زور سے دروازہ کھولا تو حضرت مریم تو کرسی پر بیٹھی ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اور اللہ، سامنے سبحان جنت کے پھل اور فروٹ رکھے ہوئے. سبحان اللہ. کہاں کے فروٹ رکھے ہوئے؟ جنت کے. اور جنت کے فروٹ تو کیسے ہوں گے؟ سائز بھی ایسی، کوالٹی بھی ایسی، کوانٹیٹی بھی ایسی. پورا کمرہ فروٹ سے بھرا ہوا. تو حضرت زکریا علیہ السلام آئے. وہ تو گھبرا کر آئے تھے کہ معلوم نہیں جنازہ دیکھوں گا، کیا دیکھوں گا، کیسے چہرہ دیکھوں گا، کیسے ہاتھ اور پاؤں دیکھوں گا. لیکن جب دروازہ کھولا تو حضرت مریم آرام سے بیٹھی ہے، زبان پر اللہ اللہ ہے، اور سامنے بے موسم جنت کے پھل اور فروٹ رکھے ہوئے. تو حضرت زکریا نے زور سے کہا میری مریم کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے کہا کیوں بھروسہ کم ہو گیا؟ جس نے تم کو سفر پر بھیجا اسی نے میرے کھانے کا انتظام کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. بولو کس میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمْ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ. بولو نا ہم سب کو دینے والا کون ہے؟ اللہ. آج پہلی بار